A boy's love ایک لڑکے کی محبت فار از مدر اپنی ماں کے لیے، یعنی کہ ایک لڑکے کی یا ایک بیٹے کی محبت اپنی ماں کے لیے. اب بوائز یہاں پہ اپوسٹرفی پلس ہے، اس کا معنی ہے کاکے کی. یہاں پہ بوائے ہے، لو، مدر، یہ تینوں کامن ناؤن ہے، یعنی کہ اس طرح کے اور نام بھی ہیں. ٹھیک ہے. فار ایک پریپوزیشن ہے، ایک انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے. ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. جب میں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کو بہت سارے انگلش کے ویکیبلری ملے گا، بہت سارے گرامر ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس اگر یہ پی ڈی ایف بک آپ کو چاہیے، آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کے تمام انگلش کی ویکیبلری وتھ سینونیم اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ ان اے اسمال ولیج، ایک چھوٹے سے گاؤں میں. اسمال ایک ایڈجیکٹیو ہے جو بیان کر دیتا ہے کس کو؟ ایک کامن ناؤن کو، یعنی کہ ولیج کو. ٹھیک ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں میں دیر لیو رہتا تھا کون؟ ا بوائے ایک لڑکا، نیم امزا جس کا نام امزا تھا. از مدر اس کی ماں، واز ویک یعنی کہ کمزور تھی، ویک کہتے ہیں کمزور. اینڈ اور آفن سک یعنی کہ ہمیشہ کیا ہوتا تھا، اکثر کیا ہوتا تھا، بیمار تھے. ایون دو اللہ کے یا اگرچہ، امزا واز ینگ اگرچہ امزا جو تھا وہ ینگ تھا یعنی کہ چھوٹا تھا، نوجوان تھا. ای ایڈ اے ارتھ فل آف کیئر اینڈ لو، لیکن وہ رکھتا تھا کیا؟ ایک دل ایسا رکھتا تھا جو بری ہوئی تھی کس چیز سے؟ خیال اور محبت سے. ای آلویز وہ ہمیشہ، ٹرائیڈ کوشش کرتا تھا، ٹو میک ار اسمائل اسے ہنسانے کی، اسے مسکرانے کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اسے ہمیشہ مسکرانے کی کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈیفرنس دیکھ رہے ہو، ٹرائیڈ یہ بیسکلی پاسٹ انڈیفینٹ کی سینٹینس ہے. پھر آگے لکھا ہوا کہ ایون حتیٰ کہ وین ٹائمز ور ہارڈ یعنی کہ اس ٹائم انہیں مسکرانے کی کوشش کرتا تھا جب وقت جو تھے کافی مشکل تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کافی پریشانی میں ہوتے تھے، اس ٹائم اس وقت اسے ہنسانے کی کوشش کراتا تھا، خوش رہنے کی کوشش کراتا تھا. ایوری مارننگ ہر صبح، وائل ادر چلڈرن رشڈ ٹو پلے یعنی کہ جب دوسرے بچے جلدی میں تھے، ٹو پلے کھیلنے کے لیے. امزا اسٹیڈ اوم یعنی کہ امزا جو تھا وہ گھر پہ بیٹھتا تھا. ٹو ہیلپ از مدر اپنی ماں کو مدد کرنے کے لیے. اسٹے مطلب رہنا، ٹھیک ہے، یا ٹھہرنا. ہیلپ مطلب مدد کرنا، یعنی کہ باقی بچے جب کھیلنے کے لیے جلدی میں ہوتے تھے تو یہ گھر پہ بیٹھ جاتا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کو مدد کر سکیں. ای کوکڈ وہ پکاتا تھا. سمپل میلز یعنی کہ سادہ خوراک. کلینڈ صاف کرتا تھا. دا لٹل ہاؤس یعنی کہ چھوٹے سے ہاؤس کو، چھوٹے سے گھر کو. اینڈ اور فیچڈ اور لے کر آتا تھا، واٹر یعنی کہ پانی، فرام دا ویل کنویں سے. از نیبرز ان کے ہمسائے، ور از سرپرائزڈ یعنی کہ ان کے جو ہمسائے تھے وہ حیران تھے. ایٹ از سینس آف رسپانسبلٹی اس کی رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری کے اس جذبے سے. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ سم ٹائمس یعنی کہ بعض اوقات، از فرینڈس اس کی دوست، لافٹ یعنی کہ ہنستے تھے، ایٹ ایم اس پر. کیوں؟ سیہنگ کہتے ہوئے کہ یو مس آل دا فن یعنی کہ آپ سارا جو فن ہے، مزہ ہے بچپن کا، آپ اس کو کھو دیتے ہو. مس مطلب کھو دینا، آل دا فن سارا مزہ اور تفریح کو. بٹ لیکن، امزا اونلی اسمائلڈ لیکن امزا کیا کرتا تھا؟ صرف مسکرا دیتا تھا. اینڈ ریپلائڈ اور جواب دیتا تھا کہ مائی مدر میری ماں، نیڈز می مور دین گیمز میری ماں کو زیادہ ضرورت ہے گیم سے زیادہ یعنی کہ پلے سے زیادہ، کھیل سے زیادہ. یعنی کہ میری ماں کو میں زیادہ ضرورت ہوں کھیل سے زیادہ. از ورڈس اس کی الفاظ، شوڈ دکھایا، میچورٹی یعنی کہ پختگی یعنی کہ واقعی میں وہ اب بڑا ہو گیا ہے. بیونڈ از ایج یعنی کہ اس سے ایج سے بڑھ کر، یعنی کہ جو اس کے الفاظ سے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بڑا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ نہیں، یہ بڑا بات کر رہا ہے. اس نے اس طرح سے اس نے سیکھا تھا. پھر کیا ہوا ڈیفرنس کہ ون ایوننگ ایک شام، از مدر اس کی ماں، بیکیم ویری ہل یعنی کہ بہت زیادہ بیمار ہوا. امزا رین کوئکلی یعنی کہ امزا جلدی سے گیا. کوئکلی یہاں پہ کیا ہے؟ ایڈورب ہے، وہ بھی ایڈورب آف مینر ہے. کہاں گیا؟ ٹو کال اے ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کو بلانے کے لیے.
He sat, وہ بیٹھا ہوا تھا, beside her bed, اس کے بیڈ کے قریب, اس کے بستر کے قریب, all night, پوری رات. holding her hand, اس کی ہاتھ پکڑتے ہوئی, یعنی کہ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. and اور whispered words of comfort, یعنی کہ حوصلہ دینے کے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے, یعنی کہ اپنی ماں کو حوصلہ دے رہی تھی. his eyes, اس کی آنکھیں, were tired, یعنی کہ تھکے ہوئے تھے زیادہ پریشانی سے. but لیکن his love, یعنی کہ اس کی جو محبت تھی, kept him awake, انہیں جاگنے پہ مجبور کیا تھا. پھر اسی طرح ڈفرینس آگے آتے ہیں, آگے لکھا ہوا ہے کہ when, جب, the doctor arrived, یعنی کہ جب ڈاکٹر پہنچے, he said, اس نے کہا, کیا کہا کہ this boy, یہ لڑکا, as given, دے چکا ہے, his mother, اپنی ماں کو, the greatest medicine, یعنی کہ سب سے بڑی میڈیسن یعنی دوائی, وہ کیا تھا, love and care, یعنی کہ محبت اور خیال, یعنی کہ لو اور محبت جو ہے لو اور کیئر جو ہے وہ سب سے بڑی میڈیسن ہے, اس نے اپنی ماں کو دے چکا تھا. ریفرنس یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, boy has given, یہ بیسکلی کیا ہے, یہ پریزنٹ پرفیکٹ کی سینٹینس ہے. the neighbors, جو ہمسائے تھے, gathered, یعنی کہ اکٹھا ہوئے, and admired, اور تعریف کی, admired مطلب تعریف کرنا, کس کو, امزاز ڈیووشنز, امزا کی لگن کو, محبت کو, جو اپنی ماں کے لیے وہ رکھتا تھا. پھر آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس, ڈیز پاسٹ, یعنی کہ دن گزرتے گئے, اینڈ اور از مدر, اس کی ماں, سلولی, یعنی کہ آہستہ آہستہ سے, ریکورڈ, یعنی کہ صحیح ہونا شروع ہو گیا, یعنی کہ صحت مند ہونا شروع ہو گیا. شی لکڈ ایٹ امزا, اس نے دیکھی امزا کو, ود ٹیئر آف جوائے, یعنی کہ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ, اور کیا کہا کہ یو آر مائی گریٹسٹ بلیسنگ, آپ میرے سب سے بڑے بلیسنگ ہو, نعمت ہو. شی سیڈ, اس نے کہی. امزا اگڈ ار, امزا نے اسے گلے لگایا, ٹائٹلی, بڑی زور سے, فیلنگ پراؤڈ, یعنی کہ فخر محسوس کرتے ہوئے. فرام دیٹ ڈے, اس دن سے, ایوری ون, یعنی کہ ہر ایک, یہاں پہ ایوری ون کیا ہے, ایک انڈیفینٹ پروناؤن ہے, ہر ایک ان دا ولیج, گاہوں میں, ٹولڈ دیئر چلڈرن اباؤٹ امزاز اسٹوری, یعنی کہ بتایا, یہ ٹیل کی سیکنڈ فارم ہے, بتایا اپنے بچوں کو, کس بارے میں, امزاز کے بارے میں, امزا کے اسٹوری کے بارے میں, امزا کی کہانی کے بارے میں, کہ اس نے اپنی ماں کی کتنی خدمت کی ہے. ای بیکیم, وہ بنا, a symbol, ایک علامت بنا, کس چیز کی, آف لو, محبت کی, رسپیکٹ, عزت کی, اینڈ رسپانسبلٹی, اور ذمہ داری کی. ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے, چاہے وہ بیمار ہو چاہے نہیں ہو, اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اس نے یہاں تک آپ جہاں پہ بھی پہنچے ہوں وہ اس کی بدولت ہے, آپ اپنی والدین کے بدولت وہاں پہ پہنچے ہوں. ریفرنس اب جانیں گے کہ اس اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. سمپلی کیئرنگ فار پیرنٹس, یعنی کہ پیرنٹس کا خیال رکھنا, از دی ہائیسٹ فارم آف لو, یعنی کہ سب سے بلند ترین جو شکل ہوتی ہے محبت کی وہ یہی ہے کہ اپنی والدین کا خیال رکھنا. ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا تھا. سب سے پہلے آتا ہے ڈفرینس ویک, ویک کہتے ہیں کمزور کو. فار ایگزامپل, آئی ایم ویک ان میتھ, آئی ایم ویک ان انگلش, تو اس طرح سے آپ ویک کا استعمال کر سکتے ہیں, جسے ہم فریل بھی کہتے ہیں اور فیبل بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے سک, سک کہتے ہیں بیمار کو, ٹھیک ہے, جیسے کہ از مدر واز سک, جسے ہم ایلنگ بھی کہتے ہیں اور ان ویل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, مائی برادر واز ان ویل, دیٹس وائی ہی کوڈنٹ کم ٹو دا اسکول. کیئر, کیئر مطلب خیال, آئی ٹک کیئر آف مائی لٹل برادرز اینڈ سسٹر, جسے ہم کنسرن بھی کہتے ہیں, جسے ہم اٹینٹیونیس بھی کہتے ہیں. اسی طرح آتا ہے لو, لو کہتے ہیں محبت, جسے ہم افیکشن بھی کہتے ہیں, ڈیووشن بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ڈفرینس رشٹ, رشٹ مطلب جلدی جلدی کرنا, جسے ہم ایسن بھی کہتے ہیں اور اسکیوریٹ بھی کہتے ہیں. سمپل, سمپل کہتے ہیں سادہ, جسے موڈیسٹ یا انپریٹینشس بھی کہتے ہیں. فیچڈ, فیچ کہتے ہیں لے کر لے آنے کو, لے کر لانے کو, جسے ہم ریٹریو یا پروکیور بھی کہتے ہیں. سرپرائزڈ, سرپرائز مطلب حیران, جسے ہم اسٹنشڈ بھی کہتے ہیں, بیوائلڈرڈ بھی کہتے ہیں. رسپانسبلٹی, رسپانسبلٹی مطلب ذمہ داری, جسے ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں, آبلیگیشن بھی کہتے ہیں. رپلائڈ مطلب جواب دینا, جسے ہم ریٹورٹڈ بھی کہتے ہیں, رسپونڈڈ بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ڈفرینس میچیورٹی, میچیورٹی کہتے ہیں پختگی کو,
جسے ہم وزڈم بھی کہتے ہیں، ایڈلٹہڈ بھی کہتے ہیں۔ کمفارٹ کہتے ہیں حوصلہ دینے کو، ٹھیک ہے، پرسکون کرنے کو، جسے ہم سولیس یا ری ایشورنس بھی کہتے ہیں۔ اویک کہتے ہیں جاگنے کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ویجیلنٹ یا سلیپ لیس بھی کہتے ہیں۔ میڈیسن کہتے ہیں دوائی کو، جسے ہم ریمڈی یا کیور بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے گیدرڈ مطلب جمع ہونا، جسے ہم اسمبلڈ یا کانگریگیٹڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر ڈفرینس آتا ہے ایڈمائرڈ مطلب تعریف کرنا، جسے ہم اسٹیمڈ بھی کہتے ہیں، کمانڈڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈیووشن مطلب لگن، محبت، جسے ہم ڈیڈیکیشن اور ایلیجینس بھی کہتے ہیں۔ ریکورڈ مطلب صحت مند ہونا یا صحیح ہونا، جسے ہم ایلڈ، ری ایبیلیٹڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی۔ جب میں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا تو یقیناً آپ نے بہت سارے انگلش کے ویکیبلری سیکھی، بہت سارے گرامر سیکھی۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر یہ PDF بک آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں، میرا WhatsApp نمبر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔